بات کرو جی. کیسے ہیں کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے اللہ کیسا. سر، میرے کچھ سوالات ہیں آپ سے، اگر 1-2 منٹ اگر اوپر بھی ہو جائے تو جی اس بسم پر. اللہ بسم اللہ. جی سر میرے سوال ہیں، جیسے جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3747، اس میں کیا لکھا؟ جس میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت ملی ہے، جن میں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، تو اس میں باقی بھی ہیں. ہم، تو آپ اس حدیث کو کیسے کو کرتے ہیں؟ تو جھوٹ ہے. جھوٹ ہے. مطلب آپ کیسے ان حدیث کو خود چنتے ہیں کہ جو وہ آپ کو بہت اچھی لگیں زیادہ ہے آپ نا. ان... ابھی مثلا آج مناظر ہوا تھا نا، کب عمر نے قرآن کی مخالفت کی ہے، وہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے جو قرآن تو کا مخالف ہے؟ جب آپ حوالے دیتے ہیں تو آپ جامع ترمذی کی حدیث بھی تو بتاتے ہیں، تو یہ اگر ہم اس کو کیسے تو ڈینائی اس کر تو سکتے نہیں ہے کہ ترمذی کے سب احادیث صحیح ہیں. خود اہل سنت نہیں کہتا کہ ترمذی کے سب احادیث صحیح ہیں. ہیں؟ ٹھیک چل ہے نا. ٹھیک ہے، اس کو ہم کر وہ لیتے ہیں. بھائی صحیح اب بخاری میں اب ہم حدیث. کرسچن کے ساتھ مناظر کرتے ہیں نا، تو بائبل کا ہم دیتے ہیں، بائبل کا ہم حوالہ دیتے ہیں. اس طرح تو نہیں کہ ہم صحیح پوری بخاری بائبل کو میں مانتے ہیں. بائبل میں تو یہ بھی کہ وہ جو ہے وہ خدا کا بیٹا. بائبل میں تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا. تو اگر ہم بائبل کے صحیح ایک آیت کا حوالہ دے دیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو خدا بھی مان لیں. اس طرح تو نہیں ہے نا. صحیح بخاری صحیح بخاری میں سر ہم؟ حدیث نمبر 466 ہے، جس میں فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر رب کے بعد کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. تو اس ہم؟ کے بارے میں تو یہ ہم دیکھیں، اس کو ہم نہیں مانتے بھائی. کیوں؟ اس لیے نہیں مانتے کہ یہ کیوں نہیں آپ مانتے؟ آپ ان کو کیوں اس مانتے کی ہیں جو وجہ آپ یہ ہے خود اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری جھوٹی احادیث بنائی گئیں. یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا، یہ بخاری نے روایت کی، حوالہ دیا، پیغمبر نے فرمایا. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے خلافت بنائی، دیکھیں اگر وہ اتنا اچھا آدمی ہوتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو مثلا اس سے راضی ہوتے، تو حضرت صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان سے ناراض نہ ہوتی. کیونکہ آپ ان کے رسول فضائل اللہ صلی آپ اللہ ان کے علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ناراض ہے، اس سے میں ناراض ہوں، اس سے اللہ ناراض ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے آپ ان علاوہ کے فضائل اگر وہ اتنا نیک آدمی ہوتا تو وہ فدق چوری نہ کرتا، فدق پہ ناجائز قبضہ نہ کرتا، اور یہ جھوٹی حدیث نہیں بناتا ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. حالانکہ قرآن آپ ان فرما کے رہا ہے کہ جی وورث جی سلیمان و داؤد. دیکھو جو میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، جو لوگ جعلی خلیفہ بنا سکتے ہیں وہ جعلی حدیث بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ ان کے جو جن فضائل کو مانتے ہیں؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے فضائل کو مانتے کوئی ہیں؟ فضیلت نہیں، ان کا کوئی فضیلت نہیں. ان کے بارے میں ساری حدیث جھوٹی ہیں، جو مطلب ان کے بارے میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منسوب کی گئی ہیں، ساری حدیث جھوٹی ہیں. ایک بہت بڑا فیکٹری تھا احادیث بنانے کا، یہ ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، اور پھر بالخصوص معاویہ بن امیہ کے زمانے میں، کہ ان لوگوں کو لیجیٹمائز کیا جائے اور اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے مقابلے میں ان کو مقام دیا جائے. اور ان کے اکابر نے اپنی کتابوں میں تصریح کیا، اہل سنت کے محدثین نے، کہ ہمارے علماء نے جھوٹی احادیث بنا دی امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں. تو ابو بکر عمر کیا دیکھیں، جب ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ مثلا وہ دین میں بدعتیں داخل کیا، طلاق کے مسئلے میں مثلا عمر نے طلاق کے مسئلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی. کہ طلاق بدعی کو اس نے نافذ کر دیا کہ یہ صحیح ہے. وہ خود کہتے ہیں، ان کے اب اپنی کتاب، ان کے علماء سب کہتے ہیں کہ بدعت ہے، اور بدعت کو یہ نافذ سمجھتے ہیں. کس نے آغاز کیا؟ عمر نے آغاز کیا. تراویح کو اس نے آغاز کیا، اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا تھا، وہ خلیفہ بن گیا. اور پھر وہ رضیت الخمیس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گالی دیا. تو یہ افراد دیکھیں، جب گورنمنٹ ان کے پاس میں آ جاتا ہے اور ان کے بعد ان کے پیروکاروں کے ہاتھ میں رہتا ہے صدیوں تک، احادیث بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ ابھی آپ دیکھیں نا کہ بائبل میں اتنے احادیث ہے کہ عیسیٰ خدا تھے، عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے، فلان تھے. آپ ان سب کو نہیں؟ جی بالکل نہیں مانتا، بالکل نہیں مانتا، ان میں سے کسی کو نہیں سر، مانتا بھائی. اگر حضرت عمر اور حضرت ابوبکر غلط تھے تو مولا علی خلافت مطلب ان کے خلاف کھڑے کیوں نہیں ہوئے خلافت کے دوران؟ اگر نمرود برے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خلاف کوئی تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ ٹھیک ہے نا. نہیں اگر دیکھ فرعون برے تھے تو موسیٰ علیہ السلام میں کون سی خامی تھی کہ تلوار لے کے نہیں کھڑے ہوئے؟ اگر بہت سارے لوگ ہیں نہیں دنیا میں، دیکھیں جی جی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کتنے برے تھے، اتنے بدکار تھے. لوط علیہ السلام نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا. امیر المؤمنین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان کو دیکھیں حضرت، میں اس کی مثال دیتا ہوں، حضرت ہارون کو سامری نے وہ بنا دیا، اپنا بچڑا بنا دیا، بنی اسرائیل کو کہا اس کی عبادت کرو. ہارون علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں تھے، تلوار نہیں اٹھایا. رسول صلی اللہ علیہ سر وسلم، امام علی علیہ السلام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا تھا کہ میرے بعد لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، تو اس لیے آپ تلوار نہ اٹھائیے اور آپ صبر کیجیے. اگر کیا امام علی حضرت علیہ السلام کے پاس سپورٹر ہوتے، کچھ سپورٹر ہوتے، 40-50 آدمی ہوتے، تو بلا شک وہ ابو بکر عمر کو وہ تلوار کے ذریعے خلافت سے ہٹا دیتے، لیکن ان کے پاس کوئی نہیں تھا. کیا سر آج کل ہم دیکھتے ہیں جیسے انٹرنیٹ پہ آیا ہوتا ہے شیعہ حضرات ہوتے ہیں کچھ جو گالیاں دیتے ہیں حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر، کیا وہ گالیوں کے لائق ہیں آپ کے نزدیک؟ مثلا کومنٹس میں کیا آئے کہہ ہوتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں ہوں. ان کے بارے میں برا یعنی بھلا کہتے ہیں، مطلب دیکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو ابو بکر عمر ہے نا، یہ انہوں نے بہت بڑی غداری کی ہے دین میں، یا ان سے یعنی پورے انسانیت کی تاریخ میں ان جیسا دین کا غدار، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار، قرآن اور سنت کا غدار، انسانیت کا غدار نہیں گزرا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے اگر کچھ لوگ ان کو برے کہتے ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ انٹرنیٹ میں دلائل کے ساتھ بات کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، یہ کیسے ان کا کردار کیسا تھا ان کو سمجھ نہیں آتی. لیکن اگر وہ لوگوں کو سمجھ آ جاتی، یعنی لوگوں کو سمجھ آ جاتی، لوگوں کو تحمل کر سکتے، تو یہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں وہ سر غلط نہیں کیا ہے. مطلب ہم اس بات سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ فضیلت والے ہیں؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہے. تو یہ بھی اس بات سے یہ ہم فضیلت نہیں ہے نا، یہ رذیلت ہے، یہ فضیلت نہیں ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ دفن تو نہیں ہوا نا. پیغمبر دیکھیں قبرستان میں مدفون تو نہیں ہے نا. پیغمبر کہ صلی اللہ اللہ پاک علیہ کو وسلم، معلوم نہیں تھا. جی جی تو سنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی قبرستان میں مدفون نہیں، وہ اپنے گھر میں مدفون ہے. یہ ان کا گھر تو نہیں تھا، یہ چوری کے ادھر زبردستی دفن کیے گئے. سمجھ میں آ رہی نا. دیکھیں اگر کوئی جنازہ پیغمبر کے ذاتی مکان میں آ کے دفن ہو جاتا ہے، تو یا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود انہوں نے وصیت کی ہو، وصیت تو کوئی نہیں کی انہوں نے، یا تو ان کے وصی سے، ان کے جو وارث ہے ان سے اجازت لی جائے. ان کا وارث کون ہے؟ ان کے اکلوتی بیٹی ہے. یعنی آپ دیکھیں مسلمین کے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میراث کس کو ملتا ہے؟ ان کی ایک ہی بیٹی ہے اور اولاد نہیں ہے، سارا میراث ان کو چلا جاتا ہے. اور جو بیویاں ہیں ان کو 1/8 ملتا ہے. ان کی 9 بیویاں ہیں، 1/8 9 میں تقسیم ہوگا. آپ کو پتا ہے 1/8 جب 9 میں تقسیم ہو جائے کتنا بنتا ہے پتا آپ کو؟ جی جی 1% کچھ 2% سے کم بنتے ہیں. تو عائشہ کا جو حصہ تھا میراث ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، 2% بھی نہیں بنتے، 2% بھی نہیں بنتے. گھر مکان سب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ہے. ٹھیک ہے نا. ان سے اجازت تو نہیں لیا گیا. امام حسن امام حسین علیہ السلام سے اجازت تو نہیں لیا. اجازت تو بات سنو. اور پھر اگر ہم کہہ دیں کہ نہیں یہ صدقہ ہے، جو اہل سنت کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد ان کا میراث اولاد کو نہیں ملتا، صدقہ بن جاتا ہے، تو کب ابو بکر عمر نے مسلمانوں سے اجازت لی ہے کہ بھئی یہ غریب مسلمانوں صدقہ جو غریب مسلمانوں کا حق ہے، تو ہم یہاں پہ اپنا مردہ دفن کرتے ہیں؟ تو اسی لیے جب ابو بکر عمر وہاں پہ دفن ہوئے ہیں، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی وقت ان کو وہاں سے نکالا گیا. ملائکہ آئے اسی وقت ان کو جہنم لے کے گئے. وہ ادھر مدفون نہیں ہے، وہاں سے نکالے جا چکے ہیں ادھر. ٹھیک ہے نا. اور یہ اور یہ بشارت مسلمانوں کا جی فریضہ بنتا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ بغیر اجازت کے ان کے دفن ہوا ہے، ان کو وہاں سے مٹایا جائے. جی اور سر سمجھ میں آئی؟ ایک دو اور سوال ہیں، جیسے کہ شیعہ حضرات اور مجھے ماتم بتاؤ کرتے نا ہیں سر. یار، یہ جو کہتا ہے نا کہ ابو بکر عمر دفن ہوئے ہیں پیغمبر کے ساتھ، جی بھئی اگر وہ پیغمبر کی مرضی سے دفن ہوئے ہیں، رضا سے دفن ہوئے، تو بہت بڑی فضیلت، ہم مانیں گے بھائی، لیکن یہ ثابت کرنا پڑے گا نا. آپ ثابت کر کے دکھائیں کہ ان کی رضا سے نہیں دفن ہوئے. تو میں نے ابھی ثابت کیا نا کہ پیغمبر کا نے حکم تو نہیں دیا تھا کہ یہاں پہ دفن ہو. اور جو یہ پیغمبر کا ذاتی مکان ہے، اس میں ان کا جی حق جی بنتا ہی نہیں تھا. یہ تو حضرت زہرا سلام اللہ کا پراپرٹی ہے. ابھی اتنا میں نے بات کیا، ان کا پراپرٹی ہے، تو ان کا کہاں سے حق بنتا ہے کہ ادھر دفن ہو جائے؟ تو یہ چوری کے طور پہ. تو ابھی آپ اپنا مردہ کسی کے مکان میں چوری کے طور پہ زبردستی غنڈہ گردی کے ذریعے، کیونکہ آپ کے پاس پاور ہے، آپ ادھر دفن کرا دیں، یہ آپ کی فضیلت ہے؟
یہ آپ کی تو بدماشی پھر ہے. ان کا قصور کیا ہوا؟ مطلب مطلب وہ تو انتقال کر چکے تھے، ان کا قصور کیا تھا کہ ان کو مطلب آپ ان پر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے زبردستی کی؟ تو ابو بکر نے کہا تھا مجھے یہاں پہ دفن کرو، عمر نے بھی کہا تھا یہاں پہ مجھے دفن کرو نا. تو یہ بدماشی کہاں کی پر ضرورت سر ہے. لکھا ہے؟ یہ تاریخ میں موجود ہے نا. ادھر جو دفن ہوا ہے نا، یہ اہل بیت علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ آ جاؤ ادھر ہمارے گھر میں ان کو دفن کرو. انہوں نے خود نہیں، کون سی زبردستی کے تاریخ طور پہ میں؟ دفن کرا ہے. ہاں جی جی، کون سی تاریخ میں؟ جی بالکل کون سی بک تاریخ میں؟ میں یہی ہے. کون سی کتاب میں؟ ابو بکر کے وفات میں سب جو کتابیں ابو بکر کے وفات پہ ہیں نا اس میں یہی ہے. اور عمر کے وفات میں ان کو کہ عمر نے بھی کہا تھا کہ مجھے یہاں پہ دفن کرو، اور ابو بکر نے بھی کہا تھا کہ مجھے دفن کرو. کہتے ہیں عائشہ سے اجازت لیا. بھائی عائشہ کا حق بنتا ہی ان کو نہیں ہے جب عائشہ کا ملک ہی نہیں ہے. دیکھیں اگر عائشہ کا ذاتی مکان ہو پھر بھی صحیح ہے کہ بھائی عائشہ نے اجازت دی کیونکہ عائشہ کا گھر ہے. گھر تو عائشہ کا نہیں تھا نا، گھر تو نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. کون سی گھر بک تو میں سر شوہر میں کا آپ سے ہوتا ہے، پوچھ رہا ہوں؟ بیوی کا ہوتا ہی نہیں. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرات ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی پیسے سے خریدے تھے. جب مدینہ تشریف لائے تھے نا ذاتی پیسے سے خریدے، یہاں پہ حجرات بنائے تھے. اور کبھی انہوں نے یہ حجرات جو ازواج کو بخشے نہیں تھے کہ بھئی یہ آپ ابھی میں ہبہ کرتا ہوں یہ آپ کا بن گیا. یہ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مکان تھا. سمجھ میں آئی نا آپ کو؟ جی جی. جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف